ہم اس ٹائم اتر پردیش رامپور کے عیدگاہ پر ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل پوری طرح سے خالی ہے۔ یہ عیدگاہ میں کسی ٹائم میں لاکھوں آدمی نماز پڑھا کرتے تھے، سڑکوں پر بھی نماز ہوا کرتی تھی، عیدگاہ کے اندر بھی اور عیدگاہ کے باہر بھی تمام لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ آج عید کا دن ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے چلتے رامپور کی پبلک نے پرشاسن کی اور یہاں کے علماؤں کی بات کا اتنی اچھی طرح سے پالن کیا ہے کہ نہ تو عیدگاہ میں کوئی آدمی نظر آ رہا ہے، نہ ہی عیدگاہ میں کسی طرح کی نماز ادا کی گئی ہے، اور نہ ہی سڑکوں پر کوئی آدمی دکھ رہا ہے۔ حالانکہ جامع مسجد میں نماز ہوئی، 4 لوگ امام کے پیچھے اور ایک امام، 5 آدمیوں نے جامع مسجد پہ نماز ادا کی اور وہاں سے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جامع مسجد بھی پوری طرح سے خالی۔ دنیا میں عید کی نماز امن اور شانتی کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس دوران نمازیوں نے کورونا جیسی وبا سے پوری دنیا کو نجات دلانے کی دعائیں بھی مانگی۔ وہیں ہندوستان میں بھی نمازیوں نے لاک ڈاؤن کا کڑائی سے پالن کرتے ہوئے عید کی نماز ادا کی۔ اتر پردیش کے ضلع رامپور میں بھی لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے لوگ نظر آئے۔ جن مسجدوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کرتے تھے، ان مسجدوں میں آج 5 لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ اس دوران رامپور پولیس بھی مستعد رہی، لاک ڈاؤن کا النگھن کرنے والوں کے واہن سیز کیے، ساتھ ہی لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا پاٹ بھی پڑھایا۔ آج کا دن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا دن تھا۔ ہم نے عید الفطر کی صبح کی نماز دوگانہ ادا کی۔ میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو، خاص طور سے رامپور کے عوام اور خواص کو عید کی مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ دن بہت عظیم دن ہوتا ہے، مگر حالات کے مد نظر جس طرح سے ہم نے آج نماز ادا کی ہے، وہ جس طرح سے پچھلے 2 مہینوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، نمازیں جامع مسجد میں دیگر مساجد میں ادا کی جا رہی ہیں، صرف 5 نمازیوں کو لے کر، جن میں 4 مقتدی اور 1 امام شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آج نماز عید ادا کی گئی ہے، اور کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں، کسی طرح کا کوئی خلفشار نہیں، کسی طرح کا کوئی لاک ڈاؤن جو نافذ کیا گیا ہمارے ملک میں اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں۔ جس انداز سے بھی ہو سکتا ہے قانون کا ساتھ دیا گیا ہے، اسی طرز سے ہم نے مکمل کوشش کی ہے اپنے سماج، اپنے قانون کے ساتھ رہنے کی۔ کیا دعا مانگی ہے؟ دعا میں آج ہم نے یہی التجا کی ہے اپنے پروردگار سے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ان حالات کو معمول پر لوٹا دے، جتنی جلدی ہو سکے زندگی اپنی معیشت پر لوٹ آئے، لوگ اپنے کاروبار سے لگ جائیں، اپنی روزیوں سے لگ جائیں، اپنے سماج سے جڑ سکیں۔ جو سماجی دوریاں بنی ہوئی ہیں، وہ کیونکہ سماجی زندگی ہماری اصل زندگی ہوتی ہے۔ ایک گھریلو زندگی ہے، ایک سماجی زندگی ہے، ایک ہماری ذاتی زندگی ہے۔ ہم ذاتی اور گھریلو زندگی تو جی رہے تھے، مگر سماجی زندگی سے ہم بالکل دور تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سماجی زندگی کے راستے جلد از جلد کھلیں، یہ بیماری دور ہو، کیونکہ سماج بھی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کے بنا کچھ نہیں ہوں، آپ میرے بنا کچھ نہیں ہیں۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے بنا زندہ ہے، مگر بے جان جسم کی طرح ہے، کہ اس جسم میں جو ہے وہ جان نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا سماج ہمارے لیے ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ کتنے انتقال ہوئے اس دوران، کتنے لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہم نہیں جانتے۔ ابھی تک بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہمیں اطلاع بھی نہیں ہے۔ اس بات کو سوچ کر ہماری آنکھیں اشکوار ہوتی ہیں، ہم رونے لگتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کوئی ہمارا بھائی گزر گیا، کوئی دور تھا، ہم شامل نہیں ہو سکے، اس کے آخری دیدار نہیں کر سکے، اس کا چہرہ ہم نہیں دیکھ سکے۔ اس بات کا ہمیں بے حد ملال ہے۔ اس لیے ہم لوگوں چاہتے سے ہیں کیا اپیل کرنا چاہیں؟ جس طرح سے عوام نے اب تک ساتھ دیا ہے، لاک ڈاؤن کا پورا خیال رکھا ہے، پوری قوم سے، تمام لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح سے اپنے صبر تحمل کا ثبوت دیتے رہیں۔ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ گزر جائے گا۔ کوئی بھی امتحان ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، گزر جائے گا۔ اور یقیناً یہ بات ہم سب سمجھ لیں کہ یہ وقت بھی یاد ضرور رہے گا، مگر وقت نہیں رہے گا، چلا جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ خدا بند قدوس ہماری طرف سے آج کے اس عبادت کو، شکریہ کو، اور لوگوں نے اپنے گھروں میں شکریہ کی نمازیں ادا کی ہیں، ان کے ان شکریوں کو مقبول فرمائے، آمین یا رب۔ پھر کبھی اس مسجد میں جو ہے ہر عید پہ لاکھوں لوگ جو ہے باہر روڈ تک رہتے تھے، آج لوگوں نے گھر سے ادا کی، ان لوگوں کے لیے کیا کہیں خصوصی طور پر؟ میں نے یہ بات جمعۃ الوداع کے موقع پر بھی عرض کی تھی، اور آج آپ لوگوں کے توسط سے پھر سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عید ہو یا جمعۃ الوداع ہو، سال کے یہ 2 ایسے اہم دن ہیں جو ہمارے پورے سال پر بھاری ہوتے ہیں۔ محض عبادت گاہوں کی طرز پر نہیں کہ مسجدیں بھرتی تھیں، شہر کی سڑکوں پر ایک رونق،
ایک عجیب و غریب منظر اور ماحول جو ہوتا تھا وہ دیکھنے کے لائق ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے گھر کے بڑے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں. ہاتھ میں ان کے مصلی ہے، جا نماز ہے، چلے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، چلے جا رہے ہیں عیدگاہ میں جمع ہونے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے. اس طرح سے لوگ جاتے تھے. ایک راستے سے وہ جایا کرتے تھے، دوسرے راستے سے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر آتے تھے. مبارکباد کا طریقہ جو ہمارے یہاں اور جو انسانی طریقہ بھی ہے، ہمارا اسلامی طریقہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل سے دل ملا کر مبارکباد پیش کیا کرتے تھے. آج ہمارے لیے یہ بھی باعث رنج ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ کس طرح سے مبارکباد دیں. صرف اپنی زبان ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے، ہم آپ کی طرف سے مبارکباد قبول کر لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ ہم نہ ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، کیونکہ حالات کے مد نظر بیماری کو دیکھتے ہوئے ہم ہاتھ ملانے سے بھی گریز کر رہے ہیں اور گلے ملنے سے بھی گریز کر رہے ہیں. یہ ہم نے یہاں بھی کیا ہے، صرف زبانی مبارکباد آپس میں ایک دوسرے کو دی ہے. اور یہی عوام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس ڈسٹینس کو جس کو ہم سوشل ڈسٹینس، سماجی دوری کہتے ہیں، اس چیز کو برقرار رکھیں. اللہ رب العزت آپ کے دل ملے ہوئے ہونا چاہیے. دل ملے رہیں گے، اللہ نے چاہا کل کو پھر یہ دل اسی طرح ملیں گے. آج کے اس عید کو جو ایک طرف خوشی کا دن بھی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ تکلیف دہ اس بات کے لیے کہ ہم سماج سے نہیں جڑ سکتے. خوشی جب تک سماج میں مل کر نہ بانٹی جائے وہ خوشی نہیں ہوتی ہے. آج سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہے کہ اپنے سماج سے ہم مل کر ایک دوسرے کے یہاں جا کر مٹھائی کھا کر، اس کے گھر کی سوئیاں کھا کر، اس کے گھر کی شیر کھا کر ہم خوش ہوتے تھے، بچوں کو تحفے تحائف دیتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ دولہا اور دلہن کے انداز میں سجتے تھے، سنورتے تھے. آج وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے گھر سے ندارت ہے، ہمارے سماج میں نہیں ہے. اس بات کا حالانکہ رامپور کی جامع مسجد میں 5 لوگوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے. نماز کے بعد جو جامع مسجد میں پبلک ہوا کرتی تھی وہ پبلک نہیں دکھی. جو نمازی ہوا کرتے تھے وہ نمازی بھی ندارت تھے، کیونکہ سرکار کا آدیش ہے اور علماؤں کی اپیل تھی کہ مسجدوں میں نماز نہ ادا کریں. اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے رامپور کی پبلک علماؤں کی اپیل کو اچھی طرح سے مانا اور مسجدوں میں پبلک نہیں ہے، مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. عیدگاہ بھی پوری طرح سے خالی ہے. لوگوں نے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کی اور دعائیں کی. ساتھ ہی جامع مسجد کے امام صاحب نے بھی دعا کی اور لوگوں کو سمجھایا اور پھر سے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں، سڑکوں پر نہ نکلیں. جو بازار عید کی نماز کے بعد گلزار ہوا کرتا تھا، جہاں پر بچوں کے لیے میلہ لگا کرتا تھا، وہ بازار آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے خالی ہے. وہاں پر ایک بھی دکان نہیں لگی ہے. لاک ڈاؤن کے چلتے لوگ اپنے گھروں پہ ہیں اور اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو پورا رامپور دکھایا ہے کہ رامپور کی کسی بھی مسجد میں 5 لوگوں سے زیادہ نمازیوں نے نماز ادا نہیں کی ہے. ہمارے پیچھے شاہباد گیٹ کا چوراہا ہے، جس چوراہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنسانی ہے. یہاں اس ٹائم پر اتنی پبلک ہوا کرتی تھی، اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے نکلنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر نکلنا پڑتا تھا. لیکن آج یہ پوری طرح سے خالی ہے. یہاں پر صرف پرشاسن نظر آ رہا ہے. ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں تصویروں میں کہ رامپور کی پبلک نے جو پرشاسن کی اور علماؤں کی اپیل کا پالن کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. اور اس بیماری کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو پالن کیا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے. ٹوڈے نیوز رامپور.